33 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. جس طرح کہ ہم جان رہے ہیں کہ پہلے 3 گروہوں کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے وحدہ لا شریک ہونے کا دیا اور ساتھ مثالیں بیان کی، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے متعلق بتایا. پھر اس کے بعد رب العزت نے انسانوں کو جنت دینے کا یہ وعدہ کیا اور ان کو کہا کہ تمہارے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی مثال بیان کرے، مچھر کی بیان کرے یا مکھی کی بیان کرے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، اور فرمایا کہ یفسدون فی الارض، جو لوگ میثاق کو توڑتے ہیں، جو عدل کو توڑتے ہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اصل لوگ خسارہ پانے والے ہیں. مفسدین بھی وہی ہیں، اور ان کو مرنا بھی ہے اور مر کر پھر واپس بھی آنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں کہا، یعنی انسانی جو تخلیق ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت نے پہلے ساری چیزوں کو پیدا کیا، سب چیز کو پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جو صورت جو ہے نا سجدہ، اس میں فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین بنایا. الذی احسن، احسن ہوتا ہے سپرلیٹیو ڈگری، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ یہ احسن کل شیء خلق و بدأ الخلق الانسان من طین، پھر یعنی انسان کی پیدائش ہم نے شروع کی. اور اسی کو تسلسل سے رکھتے ہوئے رب العزت ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں کو یہ بات کہہ دی کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ ہوتا ہے ایک آئے گا دوسرا جائے گا، پھر دوسرا آئے گا تیسرا، پھر چوتھا. اور وہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس نے بنایا ہے اس کی بات مانے، اپنی مرضی نہیں کرے. اگر وہ اپنی مرضی کرے گا وہ شیطان ہوگا، وہ کافر ہوگا اور مرتد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا نہیں لانے والا. ان کو مفسد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فساد کرنے والے کہا ہے. اور تیسری چوتھی آدمی اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب تمہیں کہا جاتا ہے تم فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کے نام پہ بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں. اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ملائکہ کو کہہ رہے ہیں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اور انہوں نے آگے بات کیا کہہ دی کہ جو تو اس کو بنائے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا. انہوں نے پاکی بیان نہیں کی. فرشتے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ وہ فساد کریں گے، فساد برپا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم تقدیس تیری بیان کریں، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا کمال کیا ہے، تمہیں اور کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہے. وہ انسان تو میں وہ بنا رہا ہوں جس کو پورے کا پورا اختیار ہوگا، اس کی خواہشات اس کے ساتھ لٹکی ہوں گی، اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ اس کے ضروریات زندگی ہوں گی، خواہشات نفس ہوگی. اور ان خواہشات کو چھوڑ کر وہ بندے کون ہوں گے؟ میرے بندے ہوں گے، عابدین ہوں گے، شہداء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، عابدون ہوں گے، تائبون ہوں گے، وہ بندے ہوں گے. اور ان کا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں نے پھر آدم کو پورے کا پورا علم سکھا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا علم کون سا ہے؟ دینی علم نہیں سکھایا. جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، طب کا علم ہے، یہ سارے کے سارے اس کا نام رکھیں. ایک اگر آدمی ایک ڈاکٹر ہارٹ کا سرجن ہے، اس کے نیچے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب ایک نام دیا جاتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی تمہارا یہ نام منشا ہے، تو منشا ایک چیز کا نام نہیں، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی، اس کا دل ہے. جب اس میں وہ چیزیں غور کرے گا تو وہ بہت ساری وہ چیزیں ایک سے آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے
اور یہ بات کہہ رہے ہیں وہ میرا یہ تقدیس بیان کریں کہ ان کے ساتھ خواہشات ساری کی ٹوٹل لگی ہوئی ہوں گی، اور وہ صرف میری ہی بات کریں گے، میری ہی بات مانیں گے جو میں ان کو کہوں گا۔ آگے جب یہ بات آ رہی ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، وہ میرے بندے ہوں گے، اور ان میں سے جو پلیت ہوں گے، خون بہانے والے ہوں گے، وہ الگ لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا فقال انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں۔ انسان کو رب العزت نے بہت زیادہ علم دیا، جس کے ساتھ اس نے پہاڑوں کے ساتھ اس کے خزانے نکالے، فلکیات پر باتیں کی، اور کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں میں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر آگے انہوں نے اپنے علم کی کمی کا اظہار کیا، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں، ہمیں تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم سے بھی کوئی بندہ سوال کرے، اگر علم نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں علم نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے، اپنے پاس سے مسئلے مسائل آدمی انسان کو، اور ہمیں تکے سے نہیں بتانے چاہیے، جو اللہ نے علم دیا وہ بتانی، ورنہ کہہ دیجیے مجھے نہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اللہ تو بہت خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال یا آدم انبئہم، اے آدم آپ ان کو بتا دیجیے باسمائہم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نام بتاتے رہے بہت کتنی دیر تک بتاتے رہے، تو فلما یعنی فوری طور پہ آدم نے نہیں بتا دیا، تو آخر کار فلما کا مطلب ہوتا ہے اذان ہوتا ہے، یا اسی وقت انہوں نے بتایا تو اخبارہم ان کو بتایا، فلما انبأہم باسمائہم، تو جب سارے کے سارے علم حضرت آدم نے ان کو بتا دیا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زیادہ جاننے والا ہوں، میں زیادہ خوب اس کو پختہ کرنے والا ہوں، کس کا؟ جو زمینوں میں چھپا ہوا ہے، آسمان میں چھپا ہے، اور یہ زمین اور آسمان میں جو فلکیات ہیں، زمین کے سے سائنس اور جو جتنے وہ کھدائی ہو رہی ہے، اب ہمارے پٹرول نکل رہا ہے، یہ انسان کا علم ہے، باقی مخلوق کا تو نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو یہی بات بتا رہے ہیں اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرشتوں کو سے خطاب ہے، جیسے میں نے آپ کو اس دن کہا تھا، یعنی قرآن پاک التفات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کی زبان میں باتیں کرتا ہے، کبھی فرشتوں کی باتیں کرتا ہے، کبھی کافروں کی کرتا ہے، جس طرح کہ عام مثال ہے اب جب ہم کوئی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پہلے ایک سین آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، وہ چینجنگ ہوتی ہے، تو وہ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کبھی ایک ہی آیت میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم نے دل میں بھی چھپایا ہوا ہے، جو فرشتے بھی دل میں باتیں چھپاتے ہیں اور وہ ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ جو ان کے دل میں چیز چل رہی ہوتی ہے، ہمارے دل میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا کسی کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کو جان رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا آدمی کا ارادہ کیا ہے، بے شک وہ اوپر سے کوئی بھی کام بندہ کر رہا ہو۔ وَكَانَ مِنَ آگے فرمایا کنتم تکتمون، تم جو چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، اللہ کے حکم کو انہوں نے سجدہ کیا تھا، آدم کو نہیں سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی وجہ سے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ باقی یہ چیزیں جو سجدہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی اور کسی انسان کی پوجا نہیں ہوتی۔ پہلے لوگ کرتے تھے انسانوں کو سجدہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے انہیں، اور وہ آگے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے اس کا انکار کیا۔ ابلیس کا یہ لفظ ہے، یہ ابلس یبلس الباسن، یعنی خلط ملط کرنا، جو لباس ہوتا ہے یہ بھی چھپاتا ہے نا بات، ہمارا جو اردو میں ہم لباس بولتے ہیں، تو ابلیس کا مطلب اپنے اندر اس نے چیز اور چھپائی ہوئی ہے اور باہر اور وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی لوگ، یہ بھی فاسق کو، جو فاسقین ہوتے ہیں یا منافقین ہوتے ہیں، ان کی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی وہی کام کرتا تھا۔ اب فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، اور اس نے انکار کیا اور کبر کر دیا، انکار بھی کہہ رہے اور ساتھ تکبر کیا۔ تکبر کس چیز کا کیا؟ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، میں اس سے بات کروں، میں اس کو سجدہ کروں، اصل میں اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَأَصْبَحَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا کافر سے، پہلے وہ نیک تھا، اس نے نیکی کا لبادہ اڑا ہوا تھا، وہ پہلے ہی کافر تھا، کانا تھا، وہ پہلے ہی کافر، وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، تو رہ، سکونت اختیار کر،
انت و زوجکا، تو اور تیری بیوی، یعنی سکونت اختیار کرنا یعنی مرد کا کام ہے، انسان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا تم سکونت اختیار کرو۔ سکونت کو کیا ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے۔ ہم یہاں ہیں ساکنین ہیں نا، عارضی ہیں، مستقل نہیں ہے ہماری سکون، ورنہ ہم جب ہو جائیں خلود فی النار اور خلود فی الجنہ، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا تم کو تمہارے پاس میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم میری بات سن لو، جس طرح تم سوتے ہیں اسی طرح تم اٹھو گی، جس طرح تم روزانہ یہ اٹھتے ہو اور جو تم عمل کرتے ہو اور عملوں کے حساب سے تم ہمیشہ پھر بعد میں کیا کرو گے؟ تمہارا حساب ہوگا تمہارے اعمال کا، اور تم پتہ کیا کرو گے؟ جنت میں پکے چلے جاؤ گے یا پھر جہنم میں پکے چلے جائیں گے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم دیا ہے، اور اس کو بھی آدم کو کہا تم عارضی رہنا ہے یہاں سے۔ اسکن و انت و زوجک الجنت، تو اور تیری بیوی رہو، وکلا منہا، اور اس میں سے کھاؤ، راغدن کھلا، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، اور تم نے نہیں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس۔ ایک جگہ پہ آتا ہے تلکم الشجرۃ، جو اس درخت کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے پاس جا کر اس کے پاس بتا دیا یہ جو درخت ہے اس کے پاس تم نے نہیں جانا۔ مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نے منہیات دی ہیں، جو اس کی حدود اللہ ہیں، ان کے قریب تک نہیں جانا۔ اس کو چکھنا تو دور کی بات، ان کا کام کرنا دور کی بات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم نے اس کے قریب تک نہیں جانا۔ قریب جا کر ہم تو چیک کرتے رہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، کیوں اللہ فتکون من الظالمین، اور پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ظلم وہ ہوتا ہے وضع الشیء غیر محلہ، جہاں اس کا ٹھیک ٹکانا ہوتا ہے اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اور ہم تھوڑے یہ 2-3 آیات ہم اس کو دہرا لیتے ہیں، یعنی آیت نمبر 31 سے، وعلم آدم الاسماء، ٹھیک ہے؟ پھر بس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون